السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پروگرام امین میڈیا کی طرف سے پیش خدمت ہے اور احمد آباد سے نشر کیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی رات کچھ ایسی ہی ہے، مطلب تقدیروں کے لکھے جانے کی رات، گناہوں کے مٹائے جانے کی رات، شب بارات، نجات کی رات۔ جی، نجات کی رات۔ اسے کئی لوگ اللہ کی رحمت کی بمپر سیل بھی کہتے ہیں، جب وہ خود پکارتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ تو چلیے آج اس مبارک رات کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، یہ اتنی اہم کیوں ہے اور اس کا شب قدر سے کیا فرق ہے؟ لیلۃ البرات، اس کا مطلب ہی ہے نجات والی رات۔ اچھا جی، برات کا مطلب ہے بری ہونا۔ اس رات میں اللہ اپنے غنہگار بندوں کو مطلب جہنم کی آگ سے بری ہونے کا ایک طرح کا پروانہ دیتا ہے، ایک گارنٹی۔ ہاں، ایک گارنٹی۔ یہ وہ خاص رات ہے جب اللہ خود دنیا کے آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ اور یہیں پر ایک سوال آتا ہے جو کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، شب قدر بھی تو مغفرت کی رات ہے، پھر ان دونوں میں کیا خاص فرق ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے یہ۔ دیکھیے، شب قدر کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، وہ قرآن کے نازل ہونے سے جڑی ہے، جی 1000 مہینوں سے بہتر۔ بالکل۔ جبکہ شب بارات کا جو مرکز ہے وہ پوری طرح سے سال بھر کے فیصلوں اور مغفرت پر ہے، اللہ کی معافی پر ہے۔ تو یہ رحمت کی ایک عام رات ہے یا اس بمپر سیل میں بھی کچھ لوگ ہیں جو خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں؟ بالکل ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ جی، ان میں سب سے پہلے تو شرک کرنے والا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ دوسرا وہ جس کے دل میں کینہ ہو، کسی کے لیے بغض اور دشمنی، پھر شراب کا عادی، والدین یعنی ماں باپ کا نافرمان، اور رشتہ داری توڑنے والا۔ جی، اور رشتہ داری توڑنے والا۔ اور ایک اور بات جو کہی جاتی ہے، تکبر یعنی گھمنڈ کرنے والا۔ اسی سے جڑا ایک مسئلہ ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانے کا۔ لوگ اکثر اسے بس ایک نیم سمجھتے ہیں، لیکن اس کا تعلق بھی شاید گھمنڈ سے ہی ہے۔ یقیناً اس کی اصل وجہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس دور میں مطلب عرب کے جو امیر لوگ تھے، وہ اپنی دولت دکھانے کے لیے اتنے لمبے کپڑے پہنتے تھے کہ زمین پر گھسٹتے تھے۔ اچھا، یہ سراسر اسراف اور گھمنڈ تھا۔ تو منع کرنے کی جو اصل وجہ تھی وہ یہ تکبر تھا۔ ہمیں حکم کے پیچھے کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ اسی حکمت کی کمی مجھے لگتا ہے آج کی کچھ رسموں میں بھی دکھتی ہیں، خاص طور پر یہ جو SMS یا واٹس ایپ پر ہزاروں لوگوں کو ایک ساتھ معافی کا میسج بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، وہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ والا کلچر۔ جی، معافی بھی اب ایک فارمیلٹی بن گئی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، معافی کی روح ہی ختم کر دی ہے۔ معافی تو اصل میں اس انسان سے جا کر مانگنی چاہیے جس کا اپنے دل دکھایا ہو، اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے۔ بالکل۔ ایک جنرل میسج سچی توبہ نہیں ہے۔ اور رہی بات آتش بازی کی، تو یہ اور بھی عجیب ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کی رات ہے اور ہم اسی رات آگ سے کھیل رہے ہیں۔ یہ تو شیطان کا ایک دھوکہ ہوا پھر۔ بالکل، تاکہ لوگ اصل عبادت سے بھٹک جائیں۔ تو اگر کوئی اس رات کو صحیح طریقے سے گزارنا چاہے تو کیا بہتر ہے، گھر میں اکیلے عبادت کرنا یا مسجد میں لوگوں کے ساتھ جمع ہونا؟ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے میں عبادت کی تو وہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ جی، لیکن آج کے ماحول میں جہاں لوگ ویسے ہی دین سے دور ہیں، اگر وہ اس رات کے بہانے مسجدوں میں آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ جو خود چل کر اللہ کے گھر آ گیا ہے، اسے روکنے کے بجائے پیار سے عبادت کا طریقہ سکھانا چاہیے۔ دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اور شاید اس رات کا سب سے گہرا پہلو عبادت سے بھی آگے ہے، یہ کہ ہمارے آنے والے سال کی پوری اسکرپٹ اسی رات لکھی جا رہی ہے۔ بالکل، یہ بہت ہی نازک رات ہے۔ کون پیدا ہوگا، کون دنیا سے جائے گا، کسے کیا رزق ملے گا، یہ سب طے ہوتا ہے۔ جی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور قول ہے، کتنے ہی کفن سل کر تیار رکھے ہیں اور انہیں پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ، انہیں خبر ہی نہیں کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جی، تو آج کی اس چرچا کا خسار یہی ہے کہ شب برات رسموں کی رات نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے کورس کو بدلنے، سچی توبہ کرنے اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ جی، اور یہ رمضان کے مبارک مہینے کے لیے ایک بہترین تیاری بھی ہے، ایک موقع کہ ہم اپنا حساب صاف کر کے ایک نئی شروعات کریں۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، آنے والے سال کے لیے نامے اعمال لکھے جانے سے پہلے وہ کون سی ایک بری عادت یا ٹوٹا ہوا رشتہ ہے جسے ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا چاہیں گے؟ اللہ کی رحمت آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو لامحدود سکون میں گھیرے رکھے۔
خدا حافظ۔ ڈسکلیمر، یہ پروگرام امین میڈیا کی جانب سے ایک تجزیاتی پیشکش ہے جو احمد آباد سے شائع کی گئی ہے۔ اس کے مدیر عثمان قریشی ہیں۔ یہ اسکرپٹ خالصاً تجزیاتی مقاصد کے لیے تحریر کی گئی ہے۔ اس کا کسی قسم کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ کسی فرد، گروہ یا ادارے کی توہین یا بدنامی کرنا ہے۔ اس میں پیش کیے گئے خیالات اپنے اصل مقررین کے ہیں۔ ضروری نہیں کہ امین میڈیا ان خیالات سے متفق ہو۔